بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی اس حدیث میں ایسی مجلسوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، صرف دنیا کی باتوں کی مجلس ہو، گپ شپ کی بیکار مجلسیں ہوں، تو ایسی مجلس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، تو یہ ساری مجلسیں قیامت کے دن باعث حسرت و ندامت ہوں۔ انسان جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوں گے، قیامت کے دن ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ان کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بیکار کی مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے، ٹائم پاس کیا کرتے تھے، تو ایسی مجلسوں میں شرکت کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری مجلسیں قیامت کے دن باعث حسرت و ندامت ہوں گی۔ اب اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، یا تو ان کی کسی عمل سے خوش ہو کر کے کسی نیکی کو قبول کر کے ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ دوست و احباب کی مجلسوں میں شریک ہوں تو ہماری پوری مجلس، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹوں مجلسیں قائم ہوتی ہیں اور صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی مجلس جب کہیں قائم ہو تو اس میں دنیا کی باتیں اگر ہوتی ہیں، آپسی مشورے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دینی گفتگو بھی ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، آخرت کی فکر دہانی ہونی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ صرف دنیاوی بحث و مباحثے کے لیے گپ شپ کی مجلسیں نہیں ہونی چاہیے۔ دینی مجلسوں کی جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر کے کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے اس مجلس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس میں شریک ہونے والوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ دینی مجلسوں میں شرکت کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر خیر اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ ہمارا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مجلس میں آئے اور صحابہ کرام ذکر و اذکار میں بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم
کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے ہم کو اسلام کی شکل میں نعمت دی ہے اس پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اللہ کی قسم تم یہی کام کر رہے ہو؟ قسم کھا کر کے کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر شک نہیں ہے کہ تم ایسا نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے تمہارے اوپر شک ہے اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں، بلکہ تمہاری شان میں جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت عظیم بات، اس لیے میں قسم کھا کر پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی تم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم ایسے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، آسمان کے فرشتوں کے سامنے اللہ تم پر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو دینی مجلسوں میں شریک ہو کر کے مجھے یاد کر رہے ہیں اور میری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ دینی مجلسوں میں شرکت کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مشہور حدیث سے بخاری اور سے مسلم کی کہ اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں اسی لیے جو ایسی مجلسوں کو تلاشتے رہتے، ڈھونڈتے رہتے، اور جیسے ہی ان کو ایسی کوئی مجلس ملتی ہے تو اس میں آ کر کے وہ خود شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں جب تک وہ مجلس قائم رہتی۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ آسمان پر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس میں شریک تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور جو کچھ وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بڑا گنہگار، بہت نافرمان ہے، اور وہ تو راستے سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے آ کر کے مجلس میں شریک ہو گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، لہو غفرت ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں رہ سکتے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ایک گنہگار انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک گنہگار انسان بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دینی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت کی مجلسیں، دروس کی مجلسیں، درس قرآن، درس حدیث کی مجلسیں، اجتماعات قائم ہوتے ہیں یا ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ان مجلسوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مجلسیں جہاں ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہیں ہمارے بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کراتی، بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، عمل میں ہمارے سستی شروع ہو جاتی ہے، لیکن دین کی کوئی بات سن کر کے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں لگا ہوا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تو ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے ان دینی مجلسوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ان کی قدر کریں اور باقاعدہ اس میں شریک ہوں، اس میں شریک ہو کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔